اصحاب اور اہل بیت کی زندگی میں بھی تو محرم آیا، تو پھر کیوں انہوں نے محرم کو ایسے نہیں منایا جس طرح سے شیعہ آج مناتے ہیں، رو کے ماتم کر کے؟ کیا کسی نے ایسے محرم کو منایا؟ تو بتائیں، ہم بھی منانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر سال تقریباً سوال پرانے ہی ہیں، پرانے تیر تیز کر کے دوبارہ ہم پہ چلائے جاتے ہیں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اہل بیت نے کبھی محرم میں غم نہیں منایا، غم نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، گریہ نہیں کیا؟ اصحاب تو کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند دیکھ کے پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے گریہ کی آواز اتنی بلند ہوتی کہ ہمیں آواز سے معلوم ہو جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، محرم کا چاند نکل چکا ہے۔ اور اہل بیت اسی طرح سے محرم مناتے تھے جس طرح سے آج شیعہ مناتے ہیں۔ شیعہ ان کی سنت پہ ہی ایسے محرم آج منا رہے ہیں۔ وہ تہذیب کا فرق آ جاتا ہے، ہر ملک کی ہر تہذیب علیحدہ ہوتی ہے۔ محرم کا چاند دیکھ کر امام کے گھر سے اتنی شدت کے ساتھ رونے کی آوازیں آتی، صاحب کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ محرم کا چاند نکل آیا یا محرم کا چاند ابھی نظر نہیں آیا، ہمیں گریہ کی اور ماتم کی آواز سے پتہ چل جاتا کہ حسین کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ کسی ایک کا ماتم دکھائیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے تاریخ طبری، دوسری کتاب آپ کے سامنے بحار الانوار، علامہ باقر مجلسی، ان دونوں ایک اہل سنت کی ایک شیعہ کتاب، دونوں معتبر کتب ہیں۔ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسین جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، امام حسین کو ضرب لگی، جناب عالیہ بنت علی زینب سلام اللہ علیہا نے پتھر اٹھا کے اپنے سر پہ مارا اور لہو لہان ہو گئے۔ اس سے آگے ہمیں کسی فتوے کی، کسی توثیق کی ضرورت نہیں کہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے اہل بیت میں سے ایک فرد مولا علی کی بیٹی نے پتھر کا ماتم کیا اور خود کو لہو لہان کیا، یہ ہمارے لیے زنجیر زنی کی یا ماتم کی دلیل سے کم نہیں ہے۔ کیوں نہیں منایا اہل بیت میں؟ کیا جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اہل بیت میں ان کا شمار نہیں ہے؟ کیا وہ اولاد علی نہیں ہیں؟ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی؟ ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، ان کا عمل ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمیں اب ماتم کی اس کے علاوہ کسی اور فتوے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یا علی امیر المومنین۔